جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ 11ویں جماعت کے لیے تلخیص نگاری پر مشتمل ہے۔ پنجاب کے تمام تعلیمی بورڈز کے اندر جو ہے یہ سوال اردو کے لازمی پیپر جو ہے اس کا ایک لازمی حصہ ہے، اور بظاہر بہت آسان نظر آنے والا یہ سوال جو ہے یہ مشکل بھی کھڑی کر سکتا ہے آپ کے لیے، اور یہ پورے 10 نمبر کا سوال ہے، کیونکہ بورڈ کے پیپر کے اندر جب بھی یہ سوال آتا ہے تو وہ ان نون ان سین ہوتا ہے۔ اس کی صرف جو ہے وہ آپ پریکٹس کر سکتے ہیں، آپ کسی بھی اپ ٹو ڈیٹ پیپرز میں سے، کسی بھی ہینڈ بک میں سے عبارتیں جتنی بھی ہوں اس کی بار بار آپ پریکٹس کریں گے، لیکن وہ پریکٹس کیسے کریں گے وہ جاننے کے لیے آج کا یہ لیکچر جو ہے وہ آخر تک لازمی سنیے گا۔ اور پنجاب کے تمام تعلیمی بورڈز کے اندر جو ہے یہ آخری سوال ہوتا ہے اردو کا، اور اس کے کل 10 نمبر ہوتے ہیں، لیکن 8+2، تو یہ 8+2 والا کیا راز ہے؟ آئیے کچھ ہدایات پر بھی جو ہے وہ عمل کریں گے جو میں آپ کو آگے بتانے لگا، اور ساتھ میں نمبروں کی تقسیم بھی۔ تو سب سے پہلے تلخیص نگاری کی اہمیت کو ہم واضح کر لیتے ہیں کہ یہ کیوں ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑی عبارت ہے اور اس کو آپ نے مختصر کر کے چند لائنوں میں وضاحت کرنی ہوتی ہے۔ تلخیص دراصل دریا کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے۔ کسی طویل مضمون، عبارت یا تقریر کے زائد ضرورت جملوں اور غیر اہم الفاظ کو نکال کر اس کے اصل مفہوم کو اس طرح اختصار سے بیان کرے کہ کوئی اہم بات نہ چھوٹے، یہ تلخیص یا خلاصہ نگاری کہلاتا ہے۔ جیسا کہ یہاں پر لفظ لکھا بھی ہے تو بالکل بچوں ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک سبق کو پورا پڑھتے ہیں اور آخر میں ایک سوال ہوتا ہے کہ اس کا خلاصہ لکھیں اپنے الفاظ میں۔ تو جب آپ اس پورے سبق کو، جو کہانی آپ کے ذہن میں بیٹھ چکی ہوتی ہے، آپ اس کو اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں تو دراصل وہ خلاصہ نگاری ہو جاتی ہے، اور وہ مختصر آپ بیان کر دیتے ہیں۔ مثلا اگر ایک سبق جو ہے 3 صفحات پر مشتمل ہے تو اس کا خلاصہ جو ہے وہ 1 صفحے پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں اس کی اہمیت کا بھی اندازہ ہو گیا کہ بات کو مختصر بیان کرنا۔ تو آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں، تعریف جو ہیں ان کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ اور تلخیص نگاری کو انگریزی میں ایبری گیمٹ کہتے ہیں، اور کسی چیز کے نچوڑ، خلاصے یا اختصار کو تلخیص کہتے ہیں۔ اور عمومی طور پر کتب یا مضامین کی خلاصہ نگاری تلخیص کہلاتی ہے، یعنی کہ پورے سبق کو آپ جب پڑھتے ہیں یا کسی کتاب کو آپ پڑھتے ہیں تو اس کو مختصر جو ہے وہ بیان کرنا تلخیص نگاری کہلاتا ہے۔ جامعہ اللغات ڈکشنری میں تلخیص کے معنی جو ہیں اختصار کے ہیں، یعنی کہ مختصر بات کو بیان کرنا، کسی چیز کا بہترین حصہ یا نچوڑ، جوہر، نتیجہ حاصل کرنے کے، یہ معنی ہے جامعہ اللغات میں۔ یہ تشریح کی متضاد ہے، یعنی کہ عام طور پر ہوتا ہے ہم شعر کی یا عبارت کی جو ہے وہ تشریح کرتے ہیں، نثر پارہ جو ہوتا ہے اس کی سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح والا سوال آتا ہے، لیکن یہ اس کا الٹ ہے۔ اس میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم عبارت کو مختصر بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور تفسیر کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ تشریح کرنا نہیں، ہم اس کو مختصر بیان کریں گے۔ تو خلاصہ کی اصل میں 2 اقسام ہوتی ہیں، ایک معلوماتی ہوتا ہے، ایک وضاحتی ہوتا ہے۔ تلخیص جو ہے وہ بھی اسی طرح سے ہوتی ہے کہ مختصر بیان کرنا، اور تشریح جو ہے وضاحت۔ عبارت کا 1/3 حصہ ہوتا ہے، یعنی کہ 1/3 حصہ ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ اگر ایک صفحہ 3 صفحات پر مشتمل سبق ہے تو اس کا تلخیص جو ہے وہ 1 صفحے پر مشتمل ہوتا ہے۔ اپنی آسانی کے لیے عبارت یا خلاصے کے الفاظ گن بھی سکتے ہیں اور تناسب کا اظہار بھی لگایا جا سکتا ہے، اور میں تو آپ کو ضرور ریکمینڈ کروں گا کہ آپ الفاظ کو ضرور گنیں، بالکل ایسے ہی جیسے کہ 1 2 3 4 5 6 7 8 الفاظ کو آپ نے تقسیم کرنا ہے 3 پہ، ٹھیک ہے جی۔ فرض کر لیا 9 ہو گئے، تو ہم جب 3 پہ تقسیم کریں گے تو 3 جواب جو ہے وہ آئے گا۔ تو اس کا مطلب ہے 3 الفاظ۔ اگر میں اس لائن کا
اس کی تلخیص کرنا چاہوں تو میں لکھوں گا عبارتی تلخیص۔ دوسرا پوائنٹ، عبارت کے اصل مفہوم کو ذہن نشین کرنا چاہیے۔ اہم باتوں کے نیچے آپ لکیر کھینچ دیں اور اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ مثلا ہم اسی کوئی گو کہ یہ ایک تلخیص شدہ ہی ہے، لیکن فرض کریں کہ ہمیں ان چیزوں کو جو ہے مد نظر رکھنا ہے، تو ہم کیا کریں گے، ہم اصل مفہوم کو یوں کریں۔ اور دوسرا پوائنٹ جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے کہ عبارت کے اصل مفہوم کو ذہن نشین کرنا، اہم باتوں کے نیچے لکیر لگانا، جیسے کہ ہم یہ چلتے جا رہے ہیں، فرض کر لیا، ٹھیک ہے، یہ تو یہ اہم باتیں ہوگی۔ پوری تلخیص ہم کرتے ہوئے ان الفاظ کو مد نظر رکھیں گے کہ یہ بڑے پن پوائنٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے عام طور پر ریڈنگ کروائی جاتی ہے تو کوئی چیز سمجھتے ہوئے آپ لیکچر کے اندر جو ہے اپنی ٹیکسٹ بک کے نیچے انڈر لائن کرتے جاتے ہیں کہ یہ ایم سی کیوز ہے، یہ شارٹ آنسر کویسچن ہے، تو بالکل ایسے ہی آپ نے اس عبارت کو غور سے پڑھنا ہے اور اس کے آخر میں جو ہے نیچے انڈر لائن کرتے جانا ہے۔ جی، تلخیص کے لیے نمبر 3، تلخیص کے لیے واقعات کی ترتیب وہی ہونی چاہیے جو اصل عبارت میں، بالکل ایسے ہی جیسے خلاصے کے اندر جو ہے وہ ہم اس بات کا خاص خیال رکھتے ہیں کہ سبق کے شروع میں کیا بات ہوئی، درمیان میں اور آخر میں، تو بالکل ایسے ہی تلخیص کرتے ہوئے آپ نے عبارت کو بغور جائزہ لینا ہے اور اس کے تمام ترتیب کا خاص خیال رکھا جائے گا۔ نمبر 4 پہ ہے تلخیص، چونکہ عبارت کا نچوڑ ہوتا ہے اس لیے اپنے الفاظ میں لکھنا بہتر ہوتا ہے۔ یہ بات بھی بالکل کلیئر ہوئی، جیسے کہ آپ پورا ایک سبق پڑھتے ہیں اور آخر میں آپ اس کا خلاصہ جو ہے وہ خود اپنے الفاظ میں لکھتے ہیں، تو کوشش بھی یہی ہونی چاہیے کہ عبارت کو پڑھنے کے بعد مفہوم سمجھنا اور اس طرح سے لکھنا کہ اس کے مفہوم میں کوئی بھی فرق نہ پڑے۔ تو یہ چوتھا پوائنٹ۔ پانچواں پوائنٹ ہے جناب، تلخیص کے لیے کئی پیراگراف ہو سکتے ہیں لیکن تلخیص ایک ہی پیراگراف میں ہوگی، یعنی اگر 2-3 پیراگراف بھی ملا کر آپ کو ایک عبارت دی جاتی ہے تو آپ نے جب تلخیص کرنی ہے تو اس کا ایک ہی پیراگراف، یعنی کہ ٹوٹل الفاظ اگر فرض کر لے 90 بنتے ہیں تو اس کو 3 پہ تقسیم کر دیں گے، تو 30 الفاظ پر مشتمل آپ نے ایک پیراگراف بنانا ہوتا ہے۔ تو تلخیص نگاری میں اپنی طرف سے کوئی بھی ترامیم یا اضافہ نہیں کیا جا سکتا، آپ اپنے پاس سے اس میں ایڈیشن نہیں کر سکتے اور نہ ہی اس میں کوئی اضافہ کریں گے۔ 7واں پوائنٹ، تلخیص میں استعارات، تشبیہات، ضرب المثال کو حذف کرنا ہوتا ہے، یعنی اگر کسی پیراگراف میں کوئی تشبیہ، استعارہ اور کوئی ایسی ضرب المثل یا قول جو ہے بتایا جا رہا ہو تو آپ نے اس کو نکال دینا، اس کو رہنے نہیں دینا، بلکہ اس کو مفہوم میں آپ بیان کر دیں گے۔ تلخیص میں قواعد یعنی کہ بات ہو رہی تھی کہ گرامر کے حوالے سے بالکل بھی کوئی بھی غلطی نہیں کرنی۔ اکثر بچے کیا کرتے ہیں کہ جملہ لکھتے ہیں اور سوچ کر پھر لکھ دیتے ہیں اور پھر یوں کر کے لکھتے ہیں، تو وہ بالکل بھی قابل قبول نہیں ہوتا، بلکہ اس سے نمبر کٹ جاتے ہیں۔ 9ویں پوائنٹ پہ ہم بات کرتے ہیں کہ تلخیص کے بعد موضوع اور مناسب عنوان لکھنا بھی ضروری ہے۔ آپ کو یاد ہوگا لیکچر کے شروع میں نے آپ کو بتایا تھا 8+2، تو وہ 2 نمبر جو ہوتے ہیں وہ اس عنوان کے ہوتے ہیں کہ اس کو مناسب عنوان تحریر کرنے کے 2 نمبر آپ کو ملتے ہیں۔